السلام علیکم عثمان۔ عربک ورڈ ہے طٰہٰ۔ یہ قرآن مجید کی 20 نمبر صورت کا نام بھی ہے۔ تو ہم اس کے مطلب کو آج مختلف ذرائع سے، مختلف پاپولر سورسز سے اس کا مطلب اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے ورڈز کا مطلب کیا ہے وہ آج دیکھ لیتے ہیں۔ طٰہٰ کے معنی کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اس کے حقیقی اور یقینی معنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن مجید کے حروف مقطعات میں سے ایک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ تفسیر طبری میں آیا ہے کہ آیت طٰہٰ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قسم ہے جو اس نے اپنی ذات کی کھائی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی طرح تفسیر البغوی میں ہے کہ یہ قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی قسم کھائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تکملۃ المعاجم العربیہ از رینہاردوزی میں ہے کہ یہ 2 حروف ہیں جو قرآن مجید کی 20ویں سورت کا نام بھی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ تفسیر البغوی میں ہی ہے کہ اس کا مطلب ہے اے مرد۔ المہذب فیما وقع فی القرآن من المعرب از سیوطی میں ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے عربی بنا دیا گیا ہے، یعنی کسی اور زبان سے عربی میں آیا ہے۔ اسی میں مزید بیان ہے کہ طٰہٰ نبطی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے اے انسان۔ تفسیر البغوی میں ہے کہ یہ سریانی زبان میں اے مرد ہے، اور قبیلہ عق کی زبان میں اے انسان ہے۔ کتاب العین از خلیل بن احمد فراہیدی میں ہے کہ ہم تک طٰہٰ نہیں طٰہٰ مجزوم یا ساکن کی تفسیر میں پہنچا ہے کہ یہ حبشی زبان میں اے مرد ہے۔ تفسیر البغوی میں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھیں، مراد ہے تہجد کی نماز میں۔ اس میں مزید ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محنت فرمائی عبادت میں کہ نماز میں طویل قیام کی وجہ سے اپنے دونوں پاؤں بدل بدل کر استعمال کرتے ہیں، اور رات کو دیر تک نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اپنے اوپر تخفیف کریں، چنانچہ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مجمع بحار الانوار زلفتینی میں بھی یہی بات ہے، لیکن طٰہٰ کے ساتھ، ہاں پر سکون کے ساتھ، کہ طٰہٰ سے مراد ہے اپنے دونوں پاؤں زمین پر برابر استعمال کریں۔ اس سے یہ مفہوم ہے، اور ایک پاؤں پر زیادہ زور دے کر نہ کھڑے ہوں، اس میں جو بات ہے اس سے یہ مفہوم بنتا ہے۔ کتاب العین از خلیل بن احمد الفراہیدی میں مزید ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے جب رب کا کلام سنا تو وہ خوف کی وجہ سے بے قرار ہو گیا، اور اسی خوف میں وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طٰہٰ یعنی مطمئن ہو جاؤ اے مرد۔ خلاصہ یہ کہ طٰہٰ کا صحیح مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن مختلف مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اے آدمی، جو کہ مختلف زبانوں جیسے نبطی، سریانی اور حبشی زبانوں سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ طٰہٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اپنی عبادت میں تخفیف کریں، کہ طویل قیام کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑ جاتے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بھی خطاب ہے کہ جب وہ رب کا کلام سن کے خوف آیا انہیں، اور وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے۔ تو جناب یہ تھے طٰہٰ کا مطلب مختلف مشہور سورسز سے، مختلف ذرائع سے، اور سچی بات یہ ہے کہ سارا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم تو بس کوشش کر کے کچھ تھوڑا بہت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔